ایک دن مجھے اس کی کال آئی اور کہنے لگی کہ مجھے چائے بنانا آ گئی ہے، کیا تم میرے ہاتھ کی چائے نہیں پیو گے؟ ابھی بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب کہے کہ اس کے ہاتھ کی بنی چائے دستیاب ہے اور نہ کر دی جائے۔ میں نے بے ساختہ ہاں کی اور جلدی چھٹی آفس سے کر کے اس کے شہر کی طرف چل دیا۔ رات کافی لیٹ پہنچا تو اس پاگل نے صبح ناشتے میں پراٹھے اور چائے کا انتظام کیا۔ پراٹھے اسے نہیں بنانے آتے تھے اور بناتے بناتے پراٹھوں کا اس نے ایسا حال کر دیا کہ پراٹھے کم چوری زیادہ لگ رہے تھے۔ لڑکیاں عموماً کھانے کے معاملے میں سست ہوتی ہیں اور وہ پاگل کھانے کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی سست تھے۔ میں اپنا حصہ کھا کے پھر بعد میں مجھے اس کے ساتھ بھی کھانا پڑتا، اور اب کے بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں نے اپنے حصے کا پراٹھا تو کھا لیا، جب اس کی باری آئی تو میں اس کے ساتھ بھی کھانے لگ گیا۔ اس طرح اسے بہت خوشی ملتی تھی اور میں نے اپنے حصے کی چائے پی لی۔ جب اس کی باری آئی، جیسے ہی اس نے گھونٹ لیا تو کہنے لگی، اوہ سوری، میں چینی ڈالنا بھول گئی تھی، تم کیسے مزے مزے سے چائے پی گئے تھے۔ اب اسے پاگل کو کون سمجھائے کہ جیسے ہی وہ اس کی بنی ہاتھ کی چائے کا گھونٹ حلق میں گیا تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور آج بھی اس چائے کی لذت میرے حلق سے اتری نہیں۔ آج بھی کسی کے ہاں مہمان جاؤں، کوئی پوچھے کہ آپ چائے لیں گے یا بوتل، تو مجھے اس کی وہ بات یاد آ جاتی کہ دیکھو مجھے چائے بنانا آ گئی ہے، کیا تم میرے ہاتھ کی بنی چائے نہیں پیو گے؟ تو جیسے میں کسی کے گھر جاتا بے ساختہ یہ کی بات کہ ہاں میں چائے پیوں گا لیکن بغیر چینی کے۔ اب ایسے سن کے وہ حیران رہ جاتے اور ایک ہی سوال کہ بغیر چینی کے چائے تم کس طرح پی لیتے ہو؟ لیکن ہر کسی کو یہ کون سمجھائے کہ اہل محبت جب کسی بات کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر خدا بھی ان کا ساتھ دیتا ہے۔ قدرت کی طرف سے بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ پھر اس کے بعد میٹھی چائے پینا نصیب میں نہ ہوئی، وہ خود تو چلی گئی، لیکن آج بھی کہیں چائے کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی وہ آواز ان کانوں میں گونجتی ہے کہ دیکھو مجھے چائے بنانا آ گئی ہے، کیا تم میرے ہاتھ کی بنی چائے نہیں پیو گے؟